ناظرین کرام، ہڑتال کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ بھوک ہڑتال بھی ہے، یعنی بھوک کے ذریعے ہڑتال کی جاتی ہے، جس میں انسان بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ناراض ظاہر کرتا ہے، اور بعض دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انسانی جان چلے جانے تک کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آئیے شریعت کی روح سے ایسا کرنا کیسا ہے کہ بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شریعت میں اس طرح کی حرکت کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کیونکہ زندگی کے تحفظ اور توانائی کے حصول کے لیے غذا کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر زندگی مشکل ہی آگے چل سکے۔ بھوک ہڑتال کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری آئے گی، بندہ بیمار ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے اپنی سانسوں کو تنگ کرنے والی بات ہے اور اپنی زندگی کو ختم کرنے والی بات ہوئی۔ تو کھانے کی کچھ درجات ہیں۔ اتنا کھانا جس سے جان بچ جائے، یہ فرض ہے، یعنی اتنا کھانا ضروری ہے، فرض ہے کہ جس کے ذریعے بندے کی جان بچ سکتی ہو۔ اگر محض کھانا پینا چھوڑ دے جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے، یعنی بھوک ہڑتال کہہ لو، یہ کر لیے جس کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی ہے، تو اس صورت میں شرعاً وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی اسے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھوک ہڑتال کے ذریعے اپنی سانسوں کو تنگ کر دیا، اپنی زندگی کو دشواری میں ڈال دیا۔ اتنا کم کھانا جس سے فرض کی ادائیگی مشکل ہو، یہ ناجائز ہے، یعنی اتنا کھانا اس کے اوپر ضروری تھا، فرض تھا کہ جس کے ذریعے اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں کھایا، اس صورت میں بھی گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا، اتنا کھانا کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کر سکے، اتنا اسے کھانا کھانا چاہیے۔ بالکل نہیں کھائے گا تو اگر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے یا اتنا کم کھاتا ہے کہ فرض کی ادائیگی صحیح انداز میں نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بھی وہ گناہ گار ہوگا، یہ ناجائز ہے اس کے لیے۔ اگر کسی کو سخت بھوک لگے، کھانے کی قدرت کے باوجود نہ کھائے، یہاں تک کہ موت کی نوبت پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں بھی وہ گناہ گار ہوگا، یعنی کھانا موجود تھا، اس نے نہیں کھایا، اور یہاں تک کہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ موت کے قریب ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ اسلام میں اس طرح کی حرکات کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صوم وصال رکھے، بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی بغیر افطار کیے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ بھی تو یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ تو مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کھانا پینا کئی دن تک ترک کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ ہم جو بھوک ہڑتال کریں تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے جان کا نقصان ہوگا، بندہ اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال دے گا، کمزوری ہوگی، عبادت پر قدرت نہیں رکھ سکے گا، یعنی فرائض کی ادائیگی میں بھی وہ صحیح انداز میں اسے نہیں ادا کر سکے گا۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہ اس سب باتوں سے پتہ چلا کہ بھوک ہڑتال جو ہے
جس کی وجہ سے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، چھوٹے بچے جیسے کرتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاتا، میرا یہ کام کرو، میری یہ بات مانو ورنہ میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو بعض اوقات بڑے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب کوئی بات منوانی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو میں کھانا نہیں کھاتا، یعنی بھوک ہڑتال کر دے کہ میں ناراض ہوں۔ تو شرعاً یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے، شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، اور شریعت مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔